جب اہل سنت کی کتابوں کے مطابق فدق تھا ہی جناب سیدہ کا، کسی بھی جنگ میں یا اسلام کی کسی بھی لڑائی میں دو طرح کے مال مسلمانوں کے حصے میں آئے، ہمیشہ سے قبضے میں آئے۔ ایک وہ کہ جسے جنگ کر کے حاصل کیا گیا، اور دوسرا مال وہ جو بغیر جنگ کے انہیں ملا تھا۔ جو مال جنگ کر کے قبضے میں آیا اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال بغیر کسی جنگ کے لڑائی جھگڑے کے حصے میں آئے اسے مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت وہ مال جس میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہوتا تھا، اور مال فے وہ ہے جو خالصتاً رسول اللہ کا، جس پہ نہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے، نہ جنگ کی، نہ تلوار چلائی، نہ ہی کوئی زخم کھایا۔ اسی طرح مال فے سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ مال فے میں آنے والے جو جاگیریں تھیں ان میں ایک فدق کی جاگیر بھی تھی جو خالصتاً رسول اللہ کی تھی۔ سیرت ابن ہشام آپ کے سامنے موجود ہے۔ جاگیر فدق وہ زمین تھی جسے رسول نے اپنی زندگی میں ہی، کتاب آپ کے سامنے پہلی تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی، دوسری یوسف کاندلوی کی کتاب حیات صحابہ، اور تیسری کتاب تفسیر روح المعانی، یہ فدق وہ جاگیر تھی جسے رسول اللہ نے، جو خالص رسول کی تھی، اور رسول نے پروردگار کے حکم سے اپنی زندگی میں ہی جناب سیدہ کو بلا کے فدق عطا کیا تھا۔ جب اہل سنت کی کتابوں کے مطابق فدق تھا ہی جناب سیدہ کا، پھر جناب بطول صلوات اللہ علیہ کا حق مانگنا کیسے غلط تھا، اور حق نہ دینا جناب سیدہ کو، ان کا حق نہ دینا جو نبی نے انہیں عطا کیا تھا اپنی بیٹی کو، سیدہ کو، خاتون جنت کو، یہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے۔ حق نہ دینا، کسی کا حق نہ دینا ایک بہت ہی بڑا جرم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ جسے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ خدا بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھائے، صراط مستقیم دکھائے۔ یا علی امیر المومنین، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔